السلام علیکم۔ سیریز دجال اور جدید سائنس و ٹیکنالوجی کی دوسری ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم حدیث شریف میں بیان کردہ دجال کی قوتوں کو دور حاضر کے تناظر میں بیان کرنے کی ایک ممکنہ سی کوشش کریں گے۔ آج سے پہلے حدیث شریف میں بیان کردہ اکثر حقائق پر ایمان بالغیب کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، مگر جوں ہم دجال کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہودی سرمایہ داروں کے پیسے اور یہودی سائنسدانوں کی محنت سے سائنسی ایجادات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں، دجال کی قوتوں کو سمجھنا اور بھی آسان ہوتا جا رہا ہے۔ تو آئیے دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے دور حاضر کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مضمون یہ ہے: قیامت کے قریب پوری دنیا کی معیشت، تجارت، غذائی اجناس اور قدرتی وسائل پر دجال کا قبضہ ہوگا۔ وہ جسے چاہے گا ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے گا اور جسے چاہے گا یوں ہی ان نعمتوں سے محروم ترپتا ہوا چھوڑ دے گا۔ اگر اس وقت ہم پوری دنیا کے قدرتی وسائل یعنی بارش، فصلیں، موسم اور اس کے اثرات جیسے کہ قحط اور خشک سالی وغیرہ پر دجال کے تسلط کی بات کریں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کرۂ ارض کے موسم میں واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں اور موسم سنگین تباہی سے دوچار ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس حوالے سے مضامین اور سائنسی فیچرز شائع ہو رہے ہیں۔ مجموعی درجہ حرارت میں اضافے سے طوفان، سیلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متغیر ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس کو فطری عمل قرار دیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ تسخیر کائنات کے لیے کی جانے والی ان شیطانی سائنسی تجربات کا نتیجہ ہے اور موسموں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کا شاخسانہ ہے، جو مغرب میں جگہ جگہ موجود یہودی سائنسدان حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے عالمی بادشاہ کے عالمی غلبے کی خاطر کر رہے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جو موسم میں تبدیلیوں سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف موسموں میں تبدیلیوں کا ذمہ دار ہے، بلکہ کرۂ ارض میں زلزلوں اور طوفانوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس پروجیکٹ کا نام ہار یعنی ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروجیکٹ ہے۔ اس کے تحت 1960 کے عشرے سے یہ تجربات ہو رہے ہیں کہ راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیائی مادے وغیرہ چھڑکے جائیں جس سے مصنوعی بارش کی جا سکے۔ یہ ساری کوششیں قدرتی وسائل کو قبضے میں لینے کی ہیں تاکہ دجال جسے چاہے بارش سے نوازے اور جسے چاہے قحط سالی میں مبتلا کر دے۔ جس سے وہ خوش ہو اس کی زمین میں ہریالی لہرائے اور جس سے بگڑ جائے وہاں خاک اڑے۔ غذائی مواد پر دجال کے تسلط کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہ چند بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی جو دجال کے اشاروں پر کام کر رہی ہوں گی۔ اب یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ مختلف قسم کی مصنوعی غذائیں قدرتی غذاؤں کی جگہ لے رہی ہیں۔ بسکٹ، چاکلیٹ، آئس کریم، مکھن اور اچار چٹنی کی تو خیر ہی تھی، لیکن کولڈ ڈرنک اور مصنوعی مشروبات نے تو ایسا میدان مارا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں لوگ دودھ، لسی، ٹھنڈائی اور تخم ملنگے تک کو بول گئے ہیں۔ اب تو شہد اور دودھ کے بعد ہر قسم کے کھانے بھی ٹن پیک میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بغیر اب انسانی زندگی کی بقا ہی ممکن نہیں۔ پانی کا تو کہنا ہی کیا، دریاؤں اور چشموں کا معدنیات اور جڑی بوٹیوں کی تاثیر والا صاف اور قدرتی پانی تو پیتا ہی وہ ہے جس کے پاس منرل واٹر خریدنے کی سکت نہیں۔ شہروں میں تو فیشن ہو گیا ہے کہ لوگ کہیں ملنے بھی جائیں تو منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ اسٹیٹس کی علامت ہے، جبکہ یہ دجالی قوتوں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اس کا اندازہ دنیا کو اس وقت ہوگا جب انسان کے حلق سے پیٹ میں اترنے والی ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو بھاری رشوت، دباؤ اور شیطانی ہٹ کنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے قدرتی دیسی خوراک کی فروخت پر پابندی لگوا دیں گی۔ اور پھر دجال اس کو پانی کا ایک قطرہ اور روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا جو اس کے شیطانی مطالبات نہیں مانے گا۔ پانی اور غذاؤں کو مصنوعی بنانے کی یہ مہم اس لیے جاری ہے کیونکہ مصنوعی چیز تو بنانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جسے چاہے دے نہ دے، بیچے نہ بیچے، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پھول اور کانٹوں کا یکساں خیال رکھتی ہے۔
مزے کی بات یہ ہے کہ قدرتی پانی کو مضر صحت جبکہ منرل واٹر کو صحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں دنیا کے کئی حصوں میں جنم لے رہی ہیں۔ دنیا بھر کے انسان پینے کے پانی کے بحران کے ناخوشگوار پہلوؤں سے سمجھوتا کر رہے ہیں۔ مستقبل میں پانی کے مسئلے پر دنیا بھر میں ہونے والی جنگوں کے متعلق تو آپ پڑھتے اور سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ دراصل آگے چل کر شیطانی قوتوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والی مصنوعی بحران کی مشق ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ جو لوگ دجال کی خدائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے، دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا اور پھر ان کی کھیتیاں سوکھ جائیں گی۔ اس بات کو کاشتکار حضرات آج کے دور میں بہت ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت مختلف کھادوں اور سپریز کی شکل میں بایولوجیکل ہتھیار بھی وجود میں آ رہے ہیں، جن کے ذریعے کسی بھی فصل کو برباد کیا جا سکتا ہے اور زمین کی کاشت کی صلاحیت کو سرے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ دجال کی بات مان لیں گے، ان کی فصلیں ہری بھری ہو جائیں گی۔ ممکن ہے کہ دجال ان کو اس وقت پانی اور سپرے دے دے تو ظاہر ہے ان کی فصلیں ہری بھری ہو جائیں گی، یا پھر محض لیزر شعاؤں سے بنجر زمین کو سرسبز بنا کر دکھا دے جن سے فصل کھڑی نظر آئے۔ پانی اور خوراک پر مکمل قابو پانے کا مرحلہ تو بھی کچھ دور ہے، لیکن دوا تو مکمل طور پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے قابو میں آ چکی ہے۔ انہوں نے مختلف ممالک میں ایسے قوانین منظور کروا لیے ہیں کہ دیسی طریقہ علاج اگرچہ آسان اور سستا ہو لیکن ممنوع ہے، اور عالمی کمپنیوں کے کارندے مقامی طریقہ علاج کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دنیا آہستہ آہستہ ان سے متنفر ہو کر ان کمپنیوں کے جنگل میں پھنس گئی ہے۔ قدرتی جڑی بوٹیوں پر مشتمل علاج پر آہستہ آہستہ مکمل پابندی لگ جائے گی اور دنیا مکمل طور پر یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نرغے میں آ جائے گی۔ یہ جب چاہیں گے کسی ملک کے مریضوں کو سسکتا تڑپتا چھوڑ کر ان کے مرنے کا تماشا دیکھیں گے۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں قدرتی غذاؤں اور قدرتی خوراک کو استعمال کرنا اور فروغ دینا چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے کہ ہم قدرتی اور مصنوعی اور فطری خوراک کا استعمال کریں اور مصنوعی اشیاء سے خود کو بچائیں جو کہ آگے چل کر شیطانی غذائیں بننے والی ہیں۔ اب اگر ہم عالمی معیشت پر دجال کے تسلط کی بات کریں تو کون نہیں جانتا کہ دنیا کی معیشت اس وقت دو مخصوص ادارے چلا رہے ہیں، اور یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو عالمی معیشت کی نبض کہا جاتا ہے اور دنیا کی معیشت کا انحصار انہی دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ یہ ادارے کس طرح مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر قبضہ اور مقاصد پر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کو چلانے والے ان اداروں کو کون چلا رہا ہے۔ جی ہاں، وہی دجالی ماسٹر مائنڈز جو دجال کے عالمی اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کی معیشت کو قابو میں کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ وہ اپنے ان غلیظ مقصد کے حصول کے لیے دنیا کی دولت کو تمام لوگوں کے ہاتھوں سے سمیٹ کر چند مخصوص ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں تاکہ دجال کے عالمی معیشت پر قبضے کی راہ ہموار ہو سکے، اور اسی غرض سے انہوں نے سب سے پہلے دنیا سے سونے اور چاندی کے سکوں کو ختم کرنے کی اور کاغذی کرنسی نوٹ کو رائج کرنے کی کامیاب کوششیں کی، جس میں سرخ روئی کے بعد اب وہ یہ کاغذی نوٹ بھی ختم کر کے کریڈٹ کارڈ کو رواج دینا چاہتے ہیں تاکہ طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نقدی یا سکے نہ دیے جائے۔ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا اور آخر کار اسے مائکرو چپ پلانٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا۔ قانون توڑنے والے کے کریڈٹ کارڈ معطل کر دیے جائیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اور وہ خریداری یا کوئی بھی سروس حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پرانے سکوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دے دیا جائے گا۔ چنانچہ جو لوگ دجال کی جھوٹی اور ناجائز خدائی کو تسلیم نہیں کریں گے، ان سے یہ تمام حقوق سلب کر لیے جائیں گے اور انہیں یوں ہی بھوک پیاس سے تڑپتا چھوڑ کر زندگی کے دوسرے جائز حقوق سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، فتنہ دجال کوئی معمولی فتنہ نہیں، یہ ایک ایسی آزمائش ہوگی جس کی روئے عرض پر کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے فتنے ایسے ہما گیر اور ہیبت ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح پے در پے بے چینی، فکری، سیاسی، معاشی اور عسکری حملوں سے بے دم بنا دی جائے گی
جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگی جب دوسروں کی تو بات ہی جدا ہے، خود انسان اپنے آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گا۔ مارکہ دجال دراصل مارکہ قتل عظیم یعنی وار آف میگادتھ ہے۔ اس تناظر میں دجال اکبر کے اس شدید فتنے سے بچنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں، نیک لوگوں اور بالخصوص علماء کی مجلس میں جاتے رہا کریں، جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کا اہتمام کریں اور روزمرہ میں اپنے دینی علم کی آبیاری دینی لیکچرز دیکھ کر کرتے رہا کریں تاکہ ایمان تازہ رہے، ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔